ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام تو جانتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہمیں یہ بتائیں کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح البخاری کے اندر، قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی درود ابراہیمی نماز والا درود اللہ کے رسول نے پڑھ کے بتایا کہ صحابہ میرے اوپر اگر درود پڑھنا ہے تو یہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کرو۔ بڑے فضائل ہیں درود پاک پڑھے، درود شریف پڑھنے کے، دنیا کے حساب سے، اعتبار سے اور اخروی حساب سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا درود پڑھنے والے رحمت الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مؤذن کی اذان سنے پھر میرے اوپر درود پڑھے، ثم صلوا علیہ فإن من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی میرے اوپر درود پڑھتا ہے جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے اوپر رحمت کی اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جامع ترمذی کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ ما من عبد یصلی علیہ، جو بھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، الا صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی علیہ فلیقل العبد من ذلک او لیکثر، فرمایا کہ اب جس بندے کا دل چاہے اپنے اوپر اللہ کی فرشتوں کی رحمت زیادہ کرے یا اپنے اوپر اللہ کے فرشتوں کی جو ہے رحمت کو کم کر لے، اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا کہ اگر میرا قرب لوگوں تمہیں چاہیے، میرا ساتھ اور میرا قرب قیامت کے دن تمہیں چاہیے تو پھر مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو۔ حدیث ہے جامع ترمذی کتاب الصلاۃ کے اندر، فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پر درود پڑھنے کی برکت اور آپ پر درود پڑھنے کے کیا مناقب اور فضائل ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ سارے غم معاف کرتا ہے، دور کرتا ہے اور سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول معظم علیہ السلام سے درود کی فضیلت سنی، شوق پیدا ہوا دل میں، تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں آپ پر کتنی بار درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا کتنا وقت آپ پر درود پڑھو؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل کرے۔ تو کہنے لگے کہ میں اپنے وقت کا چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ما شئت، جو تو چاہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا وقت جو ہے اس میں سے آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے پر لگاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، پھر میں اپنے وقت میں سے سارا وقت آپ پر درود پڑھنے پر لگا دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تیرے دکھ اور غم دور کر دیے جائیں گے، تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود پاک پڑھنے کی فضیلت، یہ ہے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا فائدہ، اور دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی دنیا کے سارے غم دور کر دیے جائیں گے، اور آخرت کے اندر جائے گا تو تیرے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ سنن ترمذی ابواب صفت القیامہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ درود پاک کی 5ویں فضیلت یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا سلام جو ہے وہ آتا ہے، سلام اللہ اس بندے پر بھیجتا ہے جو نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے،
آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے اور باغ میں داخل ہو کر آپ نے اندر جا کے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارک نہ قبض کر لی گئی۔ میں آنکھ لگا کر بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہوں، اچانک آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے پھر وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ان جبرائیل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا، مجھے جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے خوشخبری دی، میں وہ خوشخبری سن کر مجھے بڑی ہی خوشی لاحق ہوئی، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں سجدے میں گر گیا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے اس روایت کا۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا ہے مجھے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ جو بندہ اللہ کے رسول پر درود پڑھے گا اس بندے پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا، جو رسول پر سلام پڑھے گا میں اس کے اوپر سلام بھیجوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مسند احمد کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح چھٹی حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا درود پڑھا جائے، وہ مجھ پر میرے اوپر اس کے سامنے درود پڑھا جائے، اور وہ بندہ میرا ذکر سن کر خاموش رہے، مجھ پر درود نہ پڑھے۔ البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ بخیل ترین بندہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو یہ جامع ترمذی کتاب الدعوات کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حدیث اس طرح ہے کہ من صلی علی حین یصبح وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے خوش نصیب کو جو 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق قرار دے گا۔ صحیح الجامع صغیر کے اندر یہ 6357 نمبر حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر ایک مرتبہ ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں تو ممبر کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے آمین، پھر دوسری پر رکھا قدم تو آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب کیفیت دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، میں نے اس بد دعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے۔ انہوں نے کہا اس بندے کا ناک مٹی میں مل جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے لیکن وہ نیکیاں کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، میں نے کہا آمین۔ جبرائیل نے کہا اس کا ناک مٹی میں مل جائے جس بندے کے والدین ہو خدمت کر کے جنت نہ پائے، وہ بندہ ہلاک ہو اس کا ناک مٹی میں مل جائے، میں نے کہا آمین۔ تیسرے نمبر کا جبرائیل نے کہا جس بندے کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اس بندے کا ناک مٹی میں مل جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تو ناظرین کرام محترم بھائیوں، یہ اس تمام فضیلتیں اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی اور ان کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جب اللہ کے نبی پر ہم ہر وقت اور کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے، حبیب کریم فرماتے اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تب نہ تمہارا کسی قسم کا غم دکھ پریشانی تمہارے پاس رہے گی، نہ تمہارے گناہ رہیں گے، اللہ تمام چیزیں ختم کر کے رکھ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔